السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو استخارے کے بارے میں بتاؤں گا کہ استخارہ کسے کہتے ہیں اور اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر وقت نہ ہو تو پھر ہم استخارے کے طور پر کون سا ایسا کام کریں یا استخارہ کس طرح کریں کہ تھوڑے وقت کے اندر بھی ہم اپنا کام استخارہ کر کے سنت طریقے کے مطابق کر سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر اس کی مکمل تفصیل آپ کو مل جائے گی، اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ تو چلیے بات کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، استخارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کام بھی اگر آپ نے شروع کرنا ہو تو استخارہ کر کے شروع کیا جائے۔ لیکن میری بات ذرا توجہ سے سننا کہ استخارہ جائز کام کے اندر ہی ہوتا ہے، ناجائز کام کے اندر استخارہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں اس کے بارے میں استخارہ کر لوں، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں میں اس کے بارے میں استخارہ کر لوں، میں گناہوں کے اندر مبتلا رہوں یا گناہ چھوڑ دوں اس کے بارے میں استخارہ کر لوں۔ ایسی بات ہرگز جائز نہیں ہے۔ صرف جائز کام کے اندر استخارہ کرنا درست ہوگا، ناجائز کام کے اندر استخارے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور جائز کام کون سے ہیں؟ جیسے شادی بیاہ کا مسئلہ ہے کہ میں فلاں جگہ پر شادی کر لوں یا نہ کروں، یا میں شادی کروں نہ کروں، اس کے بارے میں تو کر نہیں سکتے، لیکن فلاں جگہ پر شادی میں کر لوں یا نہ کروں، کس جگہ پر شادی کروں، یا میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو کر لوں یا نہ کروں، اس کے بارے میں استخارہ کر لیں۔ اگر کوئی بھی ایسا کام ہے، کسی بندے کے ساتھ آپ نے معاملہ کرنا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام ہے جو جائز کام ہو، اس کے بارے میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا۔ تو اللہ سے خیر طلب کرنا بالکل جائز کام کے اندر درست ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ ایک تو استخارہ لمبا استخارہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو یا دن کے وقت سوتے وقت 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھ کر پھر ہم استخارے کی دعا پڑھتے ہیں، لمبی ساری دعا ہے اور اس کے اندر خاص الفاظ پر توجہ دینی ہوتی ہے، وہ لمبا استخارہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک مختصر سا استخارہ ہوتا ہے، یعنی اگر ہمیں فلاں کام اگر کوئی ایسا کام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو استخارہ بھی نہیں کر سکوں گا، اگر میں اس کام کو کرنا چاہوں تو کیا کروں، چھوڑ دوں یا کروں، اور استخارے کا وقت بھی نہیں ہے۔ تو اگر استخارے کا وقت آپ کے پاس نہ ہو، یعنی استخارہ آپ نہیں کر سکتے، اگر فوراً آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں یہ کام کروں نہ کروں، تو ایک چھوٹا سا استخارہ ہے، 15 سیکنڈ اس پر لگتے ہیں، اگر وہ استخارہ اگر آپ کر لیں تو وہ بھی جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی واغفر لی، بس۔ اور یہ اتنا مختصر استخارہ ہے کہ آپ ہر کام کے وقت یہ مختصر استخارہ تو ضرور کر سکتے ہیں۔ لمبے استخارے کا وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ استخارہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پھر آپ کو دوسرے والا استخارہ کرنا چاہیے جو لمبا استخارہ ہے، یعنی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سوتے وقت، سونے سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے نماز پڑھنی ہے، پھر وہ دعا پڑھنی ہے۔ تو بہرحال جو مختصر استخارہ ہے یہ تو عورت بھی کر سکتی ہے، چاہے حائضہ ہو، حیض کی حالت میں ہو۔ حیض کی حالت میں بھی عورت یہ استخارہ کر سکتی ہے، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ ہم چھوٹا اور مختصر استخارہ کیسے کریں۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم یہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ ضرور کرنا چاہیے۔ استخارے کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا، اور جس وقت ہم استخارہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے خیر ہی ہوگی۔ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔